نمبر 6، سطر پوشی. سطر پوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سطر ڈھانکنا، سطر کا خیال رکھنا. جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانپنا لازم ہے، اگر وہ نماز میں نہیں ڈھانپی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہم خواتین کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی آرائش یعنی لباس پہن لیا کرو. یہاں زینت سے مراد لباس ہے. جو بھی لباس سطر کا تقاضا پورا کرے اس میں نماز پڑھنا، کیونکہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، لباس مختلف طرح کے پہنے جاتے ہیں، رنگوں کا فرق ہے، سینے کا فرق ہے، یعنی ڈیزائن فرق ہے، کئی چیزیں مختلف طرح پہنی جاتی ہیں. لیکن اصل چیز ڈیزائنز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ان کا ساتر ہونا، لباس کا پاک ہونا اور ساتر ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. جیسے ساڑی ہوتی ہے نا، تو ایک ہی کپڑا لپیٹتے 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 آپ سارے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ بلاؤز پہنا ہوتا ہے، اور اگر بلاؤز نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس حصے پر بھی لپیٹ کر انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے سب کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ یعنی سب کے پاس تو دو کپڑے نہیں ہیں، ایک قمیص اور ایک ازار. غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ایک کپڑے میں صرف زندگی بسر کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کے پاس کتنا کپڑا تھا؟ سب جانتے نہیں، واقعہ سنا ہوا ہے. ایک چادر. جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایک ایک کپڑا بھی تھا لوگوں کے پاس. حالانکہ وہ تھے کہ جو ایک دفعہ ایک لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے. اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. لیکن جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا اور سب نعمتیں ان سے لے لی واپس. بہرحال آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جب اللہ وسعت فرمائے تو اس وسعت کا اظہار کرو. چاہیے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں. یعنی ازار اور چادر میں، ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کا تہبند، اور چادر جو اوپر، جیسے احرام کو سوچ لیجیے، احرام میں جیسے دو چادریں ہوتی ہیں. اور قمیص میں، ازار اور قبا میں، قبا کیا ہوتی؟ جو اوپر سے اوور کوٹ کی طرح پہنتے. پاجامہ اور چادر میں، پاجامہ اور قمیص میں، پاجامہ اور قبا میں، جانگیے اور قبا میں. یہ جانگیہ چھوٹا ہوتا ہے نا، انڈر ویئر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اٹس اوکے. لمبا پاجامہ اس کے نیچے ضروری نہیں. جانگیے اور قمیص میں نماز پڑھے. قمیص یعنی لمبی ہو نیچے تک اور اندر صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں کا ایک کپڑا کون سا ہے؟ جیسے لانگ ڈریس نہیں پہنتے اور اب ایک ہی جبہ سا پہنتے ہیں جو نیچے تک چلا جاتا ہے. بازو کا نیچے جانگیا ہوتا ہے اور بازو کا اگر نہیں اویلیبل نہیں میسر تو بس ایک ہی کپڑا پہنا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹک رہے ہوتے ہیں جسم پر، کپڑے نہیں ہوتے. تو جو میسر ہوگا وہی پہن کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک. یعنی اگر کپڑا ایک ہے صرف تو نماز ایک میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر دو ہے تو بہتر ہے. کیسے؟ ایک نیچے ایک اوپر. چاہے کھلا ہے تو جیسے لنگی دھوتی کی طرح اس کو تیبند کی طرح باندھ لیا جائے، سلا ہوا نہیں ہے، اور اوپر ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ پاجامہ باقاعدہ بنا ہوا اور اوپر شرٹ ہو. تیسرا یہ کہ شرٹ نہیں ہے بلکہ لانگ ڈریس ہے آپ کا. چوتھا یہ کہ جانگیا پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، نماز ہو جائے گی. یہ مردوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کا الگ بھی ذکر ہوگا. ابھی اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ شامی جبے میں نماز. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا. آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن پکڑ لو. میں نے برتن پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. پھر آپ نے قضاء حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے
آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا، پھر آپ نے اس پر پانی ڈالا، پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بھی کبھی کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کوٹ کے بازو اوپر نہیں ہوتے، یا پھر جرسی پہنی ہوتی ہے اور اس کے بازو بھی اوپر نہیں ہوتے، یا یہ کہ کوئی فیشن والی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس کے بازو اس قدر ٹائٹ ہوتے ہیں تو سکن نظر آ رہی ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اب خواتین اپنے گاؤن بھی ایسے پہننے لگ گئی ہیں کہ جس میں ان کے بازو بالکل سکن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے نا. اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اوپر سے اسکارف بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بازو اٹھاتے تو سینہ یہ سارا حصہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا لباس ساتر نہیں ہے. یعنی جلباب اوپر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ کی پوری شیپ جو ہے وہ ٹائٹ اس طرح نہ دکھے گویا آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں، جس کو ہم کہتے بھی کیا ہے اسکن ٹائٹ. اسکن ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے کیونکہ وہ ساتر نہیں ہے. اسکن ٹائٹ پاجامہ ہو یا اسکن ٹائٹ شرٹ ہو نماز نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر پوری چادر ایسی نہ ہو کہ جو آپ کے شیپ کو ڈھانپ لے. ٹھیک ہے جی، بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گاؤن پہنا ہوا ہے، حالانکہ گاؤن جو ہے اس کے بازو چپکے ہوئے ہیں ساتھ اور اس میں بل پڑ رہے ہیں. اور اب تو ایسے ڈیزائن بننے لگ گئے ہیں، مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی لوگ ابایا لائن اور اس طرح کے ابایوں کے جو ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، مجھے اس کی کبھی بھی حکمت تک سمجھ نہیں آئی کہ ابایا تو سطر ڈھانکنے کے لیے، اس کو تو جتنا بھی سمپل ہو سکے سمپل ہو، نہ کہ وہ اگین ایک ایسا ڈیزائن بن جائے کہ جس سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے. یعنی بزنس بھی کرنا ہے تو پھر وہ کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. ایسا بزنس کہ جس میں آپ لوگوں کو پردے کے نام پر دکھاوے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، تو یہ کس قسم، یعنی اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک ساتر نہ ہونا اور دوسرا دکھاوا. تو ان دو چیزوں سے لباس جو ہے نا دکھاوے کا لباس، وہ ویسے ہی سخت ناپسندیدہ ہے. اسکن ٹائٹ پہ نماز نہیں ہوتی. تو یہ شامی جبے کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ باہر نکالا، کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بہت سردی ہے مسح کر لو. پاؤں پہ بھی تو مسح کر سکتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں شرٹ پہ بھی مسح کرنا چاہتے ہیں، تو شرٹ پہ یا جرسی پہ، سویٹر وغیرہ پہ یا کوٹ پہ مسح نہیں ہوتا ہے. اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. تو یہ سطر کا لحاظ رکھنا نماز میں بے حد ضروری ہے. پھر نماز میں مرد کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی کپڑا نہ ہو. تو مردوں کے لیے نماز میں کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. یہاں ایک اہم بات کا خیال رکھیے گا کہ عام حالات میں تو مردوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پوری شرٹ نہیں بھی پہنی تو بنیان میں پڑھ لیتے. حالانکہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کسی بڑے کے سامنے بنیان میں نہیں جاتے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرے تو بنیان میں چل پڑے تو یہ مروت کے خلاف ہوگا نا. کیوں؟ ایک آنر ہے دوسرے کا بھی اور اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسا کپڑا نہیں. تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم اس قسم کے بے ڈھنگے کپڑوں میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے جب جانا ہوتا ہے نا باہر خوب تیار ہو کر، تو تیاری سے پہلے نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جیسا تیسا ڈریس ہو اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے لیے تو بہترین لباس، اور اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جہاں حکم دیا گیا کہ خذو زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. تو عام حالات میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں، لیکن بہت سے عمرے پہ جانے والوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، ایک کندھا جب ننگا کرتے ہیں تو نمازیں بھی ایک کندھا ننگا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی، یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 برابر ہے، یہ اپنی نماز ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کندھا ڈھانکا ہی نہیں ہوا. تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے محرم جا رہے ہیں تو ان کو نماز سے پہلے یاد دہانی کرا دیجئے کہ کندھا ڈھانکنا ہے. لا علمی سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لا علمی سے آپ نے وصیت نہیں کی تو لا علمی تھی آپ کو، آپ نے کوئی کراس کر دی ریڈ لائٹ، تو کیوں علم حاصل کرنا فرض ہے. اور کون سا علم فرض ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں؟ جس سے فرائض ادا ہوں.
یعنی جو ہم پر فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ بھی جمز میں لکھ لیجئے, کیونکہ پھر ہمیں یہ نہیں جب سمجھ آتی کہ کون سا فرض ہے اور کون سا فرض نہیں ہے. رائٹ. اب نماز فرض ہے, فرض کو ادا کرنے کے لیے جو علم حاصل کرنا ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اس طرح کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے تھے جیسے احرام کے ہوتے ہیں. قمیص میں نماز. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, کبھی میں شکار کے پیچھے ہوتا ہوں اور مجھ پر صرف ایک قمیص ہوتی ہے, تو کیا اس میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے بٹن لگا لیا کرو, اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو, یعنی سیفٹی پن یا پن سے ہی کیوں نہ ٹکایا ہوا ہو, یعنی آگے سے اس طرح نہیں بہت کھلا ہوا ہو, اس کو ایک مہذب شکل دے کر. اگر کپڑا تنگ ہو. سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا, تو انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے ایک سفر میں تھا, رات کو کسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا, میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر, رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو تنگ تھا. آپ نے فرمایا کپڑا اگر کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو, اور اگر تنگ ہو تو بطور تہمت پہنو. ٹھیک ہے نا, یعنی نیچے سے چڑھا لو. With regards to the satar of a man covering the shoulder, does it just have to be a piece of cloth or does it have to be entirely covered? No, it's anything which covers the shoulder. Because you said like a tank top, so it's just a strap. That's okay? Only strap والی نہیں, کندھا تو نہیں کور ہوا نا اس سے. This all is a kandha. Yeah, I understood that. Okay, so it has to be your entire shoulder. Yes, entire shoulder, not on part of shoulder. Okay. Yeah. صرف straps نہ ہو. استاذہ ابھی جب آپ انہیریٹنس کا بتا رہے تھے فضیلت کا, تو میری فرینڈس میں یوں ایک واقعہ ہوا ہے, جاننے والے ہیں جی. تو یہ اتنا ضروری ہے صرف انہیریٹنس نہیں کہ آپ کی جائیداد اور آپ کی جتنی بھی بلانگنگز ہیں وہ اولاد میں اسلامی طریقے سے ہوں. یہاں پر ایون یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی اولاد اگر آپ نے کہیں نہیں بتایا ہوا تو وہ سیدھا گورنمنٹ کے اس کے میں چلی جاتی ہے کسٹڈی میں, اور پھر وہ اس کو مشنری میں بھیجیں یا کہیں پہ بھی. ایون ان کے یہاں پر سگی بہن تھی لیکن کیونکہ وصیت نہیں لکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ بچے نہیں پہنچ سکے ان کے, تو ان کو گورنمنٹ لے گئی اور پھر وہ کہاں پر پلیس کیے گئے یہ نہیں بتایا گیا. تو بینگ اے مسلم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اولاد میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی انہیریٹنس ہے, ہماری سب سے بڑا ورثہ ہے, تو اس کو اچھی جگہ پہ صحیح طریقے سے اپنے ورثہ کو پہنچانا بہت ضروری ہے. تو میں خود بھی چاہوں گی کہ ساری بہنیں یہ دیکھیں, ساری بہنیں آئیں اور ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بھی ضرور لائیں. اس واقعے نے ہمیں اتنا جھنجھوڑا تھا کہ ہم نے فوراً اپنی وصیت بنائی اور شرعی طریقے سے اس کو سبمٹ کروایا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ایک کاپی دی. اور اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کو اپڈیٹ بھی کریں. اچھا, مجھے ایک بات کرنی تھی علم کے حوالے سے. مجھے زیادہ ڈینجرس بات یہ لگتی ہے لا علمی سے غلط علم ہونا. آج کل ہر کوئی اسکالر بن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو فالو کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد آتا ہے نو ہی واز ٹوٹلی رانگ, ان کا تو عقیدہ ہی غلط تھا, اب آپ کے یہ اسکالر ہیں, اب آپ ان کو سنیں. یعنی اٹس سو ہارڈ ٹو ڈیفرینشیٹ ہوز رائٹ ہوز رانگ. اور ہمارا پرپز صرف علم حاصل کرنا ہے, ہم تو ہیں ہی لا علم لوگوں میں سے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس لیے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں, قرآن ساتھ پڑھیں بھی, ٹیکسٹ سامنے ہو, کیا کہا جا رہا ہے, اپنی سوچ استعمال کریں, حدیث سامنے ہو. یعنی صرف لیکچر نہیں سنیں بلکہ ساتھ ساتھ دیکھیں, ریفرنس لکھیں اور جا کے چیک بھی کر لیں کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہیے تھی جیسے انڈرویئر وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اور کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے, بچوں کی بھی بڑوں کی بھی؟ جی دھو سکتے ہیں, بالکل دھو سکتے ہیں. وہ تو پانی کئی دفعہ نکلتا ہے اور سب پاک ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ اگر انڈر ویئر الگ دھلنے لگے تو کتنی مشقت ہو جائے. نماز میں عورت کا ستر, عورت کا لباس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا, یعنی دوپٹے کے بغیر, بخمار. اس میں بالغ کے لیے اوپر لفظ آپ دیکھیے عربی کا, لا يقبل اللہ صلاۃ حائض, وہ عورت جس کو حیض آ جائے, وہ لڑکی.
تو اس سے یہ بات یاد رکھیے کہ جن بچیوں کو حیض آ جاتا ہے، چاہے 10 سال کی ہیں یا 11 سال کی ہیں، وہ بالغ کے احکام میں آئیں گی، ان پر نماز اور پردہ لازم ہے، اور پھر نماز میں پراپر سطر کا ڈھانکنا بہت ضروری ہے، خمار ضروری ہے. مردوں کے لیے کندھوں تک ڈھانکنا ضروری ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ٹوپی لازم کرتے ہیں اور اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. جس چیز کی تاکید آئی ہے وہ کندھوں تک، لیکن لڑکیوں کے لیے سر بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں اس حدیث سے ایک اور بڑا اہم لطیف مسئلہ نکلتا ہے. بہت سی خواتین جب قرآن میں پڑھتی ہیں نا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. وہ یہ حجت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں صرف سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات کبھی سنی آپ نے؟ جی، یہ بہت عام دلیل دی جاتی. سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا کہاں حکم ہے؟ یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ خمار کے بغیر عورت کی نماز نہیں. خمار وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر سے آتا ہے اور سینے تک جاتا ہے، دوپٹہ جس کو کہتے ہیں، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں. کیا نماز میں بھی یہ اگر خمار کا مطلب وہ کپڑا ہے جس سے صرف سینہ ڈھانکا جائے، تو کیا پھر نماز میں بھی صرف گلے میں دوپٹہ ڈال کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو خمار کہتے ہی اس ڈریس کو ہیں جو سر کا ہے. ایک قمیص ہوتی ہے جو جسم کے اوپر والے حصے کا ڈریس ہے، ایک پاجامہ یا شلوار ہوتی ہے جو جسم کے نیچے والے حصے کا، ایک ازار ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک خمار ہوتا ہے. خمار وہ ہے جو سر ڈھانکتا ہے. پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت کتنے کپڑے میں نماز پڑھے؟ کم تصلی المرأۃ فی الثیاب. اکرمہ نے کہا اگر عورت نے ایک کپڑے سے سارا جسم ڈھانک لیا تو اس کی نماز جائز ہے. جیسے ساڑی ہے، ایک ہی کپڑا لیا، نیچے سے وہ بل دے کے اوپر لارے اور آگے پیچھے والے حصے کو بھی ڈھانپ لیا اور سر تک سارا ڈھانپ لیا، سر کان بال ہر چیز چھپ گئی، بازو بھی چھپ گئے، تو ٹھیک ہے. یا اسی طرح کوئی ایک بڑی سی چادر لی، جیسے آج کل نماز کی چادریں بنی ہوئی ہیں، اور کسی بھی وجہ سے فار سم ریزن نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، صرف ایک وہ اوپر سے نماز کی چادر ڈال کے اس میں نماز پڑھی اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی. ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ایسی کوئی انسان کے کہ بس یہی کافی ہے، نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے دھو کے، یعنی ہر ایک کے پاس ہماری طرح وارڈروبس بھرے ہوئے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے پاس اتنے ہی کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں، پہنتے ہیں. مثلا میں نے خود اپنے علمی زمانے میں یہ نہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے کم کپڑے رکھے. میرے پاس صرف 3 جوڑے ہوتے تھے، ایک دھوتی تھی، ایک پہنتی تھی، اور ایک ایکسٹرا رکھا ہوتا تھا جسٹ ان کیس. لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر مشکل ہو جاتی تھی. میرا یہ ہوتا کہ جب نہانے کے ساتھ ہی اپنا کپڑا دھو لیا اور دوسرا پہن لیا اور بات ختم، تاکہ نہ زیادہ چیزیں ہوں، نہ سنبھالنی پڑے، اور نہ ہی ان میں وقت لگے، نہ جان لگے، نہ ذہن سوچ بھی نہ لگے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری دماغی صلاحیتیں، قوتیں ان چیزوں کو مینٹین اور مینج کرنے میں گزر جاتی ہیں، ایکسٹراز کو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے. خیر، اب آپ دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 3 جوڑے ہیں، 2 آپ نے دھو کے باہر ڈالے تھے، رات کو آ گئی بارش اور وہ دونوں بھیگ گئے، اور اب ہے سردی. اب آپ کے پاس صرف نماز کی چادر ہے، تو اب آپ کے نہیں میرے پاس کپڑے نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں، آپ اس ایک چادر سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت ضرورت نماز نہ چھوٹے. نماز میں قابل سطر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے. وہ نماز میں اپنے بالوں، اپنے تمام جسم، اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھانپے، جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے. ہاں، اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھانپے گی. یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں، جیسے حرم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں، اور اگر آپ چہرہ ڈھانپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھانپنا ہوگا. پاؤں چھپانا، ابھی جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن اور وہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں، ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں. یعنی گھسیٹے گا سے مراد کیا ہے؟ کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو. آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں، یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں.
انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں، یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھا لیں تاکہ پاؤں ڈھک جائیں، اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے. عام طور پر جو ایک رواج چل پڑا نا دلہن کو اتنا لمبا پیچھے سے کپڑا ایکسٹرا لٹکانے کا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھانپنے والی بات، اس میں ٹخنوں کو ڈھانپنا لازم ہے. ٹخنے ننگے ہوں کہ ٹخنوں سے مراد اینکل ہے، کچھ اور نہ سمجھے، گھٹنے نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات ہم ان دو میں کنفیوژن کرتے. اینکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ ہماری تو شلواریں بھی اونچی چڑھ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور اب تو جو پجامے آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپنا ناممکن ہو گیا، وہ چڑھ جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بلکی ہو عورت، اور پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ پریگنینسی بھی ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، موٹاپا بھی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی. کبھی انسان اپنے گھر ہے، کبھی کلینک پہ ہے، کبھی کہیں باہر ہے. تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجئے کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، جو سطر نہ ڈھانپتا ہو. تو نماز میں آپ کے ٹخنے لازم ڈھکے ہونے چاہیے. ہاں اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا، کھڑے ہیں جلباب پہن کے، جلباب پاؤں تک ہے، پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آ گئی تو خیر، لیکن اگر ٹخنے ننگے ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی. ہاں اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جرابے بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا، تو ساتر تو نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے. خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جو بسا ہوتا ہے نا وہی ہوتی تھی، اسی میں نماز پڑھتی تھی. تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں، پنجے تلیاں، کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اس میں آپ دیکھیے مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. بس یہ اصول یاد رکھے. مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا، وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں، سجدہ ایسا کریں ایسا نہ کریں، عورت یوں کرے مرد ایسے کرے، لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے. ٹھیک ہے. باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. یعنی کجاوے کیا ہے؟ جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر، کس پہ؟ اونٹ پہ. تو اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹس ہی ہیں نا. وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے، یعنی پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے، وہ خوب نمایاں نظر آ رہی ہے، اس کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، یعنی ان کی غلام بنتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی. تو اس لیے یاد رکھیے کہ سر کی کوہان اٹھی ہوئی ہو، جیسے جوڑا اوپر بنا ہو، تو بھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی. اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو. یعنی جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے. اگر سکن نظر آ رہی ہے تو اس کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے. ساتر لباس کون سا؟ جس سے سطر چھپے، یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے، سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی، تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں، کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی. ابن اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی، تھک، جو اس ہدیے میں سے تھی جو دحیہ کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تم نے وہ چادر نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے, تحتہا غلالتن, یا آپ دیکھنے عربی کے لفظ فلتجعل تحتہا غلالتن, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے اعضائے جسم نمایاں ہوں گے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے اسکن کا کلر جھلک رہا ہو. ہمارے ہاں جیسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں, اور عموماً رواج کیا ہے کہ قمیص تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے, لائٹ کلر کی ہو پلین ہو تو پھر اسکن دکھنے لگتی ہے, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ موٹی قبطی چادر تھی, یہ جو چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی؟ موٹی چادر تھی, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ننگی نہ ہو. ان کے علاقے کو کہا جاتا قبطی جو ہیں ایجپشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں کی کاٹن مشہور ہے. تو ایسا کاٹن کا کپڑا کہ جس میں سے اسکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لٹھا جو ہوتا ہے نا, یا ایسا کیمرک ہوتی ہے یا اس طرح کے, تو اگر وائٹ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پھر جھلکتا ہے. اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی, یعنی اگر ڈارک کلر ہے تو. اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے, یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر عضو الگ نظر آئے, پہننا جائز نہیں. یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے, اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا, تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے, جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے اعضاء کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو, اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو, اس لباس کا پہننا جائز نہیں. تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے. مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے. لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین. یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے, اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے, جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے. لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی, خصوصاً عورت کی طرف. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا, مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو, اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو, نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو, نہ باریک ہو, نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو. وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی. یہ شرائط میں سے ہے.